بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ روز میرا شوہر نند و ساس سے چھپا کر میرے لیے بالوشاہی مٹھائی لاتا۔ جب میں دن بھر کے کاموں سے تھک جاتی تو رات کو میرا شوہر مجھے وہ مٹھائی کھلاتا اور کہتا، یہ مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لاتا ہوں۔ میں شوہر کی محبت دیکھ کر شرمندہ سی ہو جاتی، مگر وہ مٹھائی جب بھی میں جمعرات کو کھاتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو عجیب سی حالت ہوتی۔ یوں ایک جمعرات مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا اور ناٹک کر کے جو ہی لیٹی تو میری شادی کو چند ماہ ہوئے۔ پہلے میرے ساتھ میرا شوہر مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، میری کوئی بات نہیں سنتا تھا، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک دن میں کام کرتی ہوئی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، پر اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ہی ایک دم بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا، مجھے میٹھا بہت پسند ہے، پر آپ کے گھر میں تو میٹھا ہی کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نے یہ بات کی تھی۔ اگلے ہی دن جب رات کے وقت میں تھکی ہاری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک چھاپا رکھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، تمہارے لیے بالوشاہی مٹھائی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ نہیں لائے تھے، یہ اچانک سے بالوشاہی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران پریشان تھی، وہ اچانک کیسے اتنا بدل گئے، وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپ کر، جن کی مرضی کے بنا اس گھر کا پتا بھی نہیں ہلتا، اور میرا شوہر ان کی مرضی کے بنا سانس بھی نہ لے، وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپ کر مٹھائی لے کر آئے ہیں۔ مجھے بات کچھ ہضم نہ ہوئی، پر مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی، اور وہ مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آئی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی، میرا سر چکرانے لگا، میری عجیب سی حالت ہو گئی تھی، مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، پر میں اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی۔ جیسے ہی کچن میں آئی تبھی مجھے ساس نے گھوری سے نوازا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں، اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہو۔ میری ساس نے آج پہلی دفعہ مجھ سے ایسا سوال کیا، پر میں دیر سے کیوں اٹھی؟ مجھے لگا انہیں مٹھائی والی بات پتہ چل گئی ہے، پر جیسے وہ مجھے باتیں سنانے لگی مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر حسام کے بارے میں پوچھا، وہ چلے گئے ہیں تو اور کیا تمہارے لیے انتظار میں بیٹھا رہتا؟ میری بیگم نہیں اٹھی ابھی تک تو میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں ناشتہ بنانے لگ گئی۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ میں انہیں آج کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہو۔ ایک بار تو وہ میری حالت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے ابھی بھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسام مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزر گیا۔ رات کو میں کچن کے سارے کام ختم کر کے آئی۔ میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے عجیب عجیب سوال کرنے لگی۔ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، میں کدھر کدھر جاتی تھی، مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا، وہ بلا وجہ تو یہ سب کچھ نہیں پوچھ سکتی۔ ان کی باتوں کا جواب دے کر میں کمرے میں گئی۔ حسام نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی، میں خوش ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ جب میں مزے سے مٹھائی کھانے لگی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں سوچنے لگی، یہ سارے ایسے کیوں مجھے دیکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مجھے ان کی نگاہوں سے چبھن سی محسوس ہوئی۔ پہلے انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ مجھے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ایک بات کہوں، ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا اور عجیب بھی محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے میں نے دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔
میں نے کوشش کی کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں پر میں سو گئی گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی، میری طبیعت عجیب ہو گئی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، میں نہ اٹھ سکی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کافی بار آوازیں دیں پر اس تک شاید میری آواز ہی نہ گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند و ساس بیٹھی ہوئی تھیں اور ان تک میری آسانی سے آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ فک ہو گیا، انہیں لگا جیسے میں نے ان کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ آخر یہ کیا کر رہی تھی میرے ساتھ ماں بیٹی؟ مجھے دونوں پر شک ہونے لگا، میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی، میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے چاہتے کیا تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہوا ہے، میں دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں۔ پر مجھے یہ شک ہونے لگا، یہ جو بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میری نند و ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ ہر روز کا معمول بن گیا تھا، میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا۔ مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی تھی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا، مجھے سکون سا ملتا تھا جب میں وہ کھاتی۔ پر ایک بات میں نے نوٹ کی کہ یہ سب اس وقت سے ہو رہا ہے جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی۔ میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اب یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی، حسام آ جاتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید حسام کو یہ لگا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد میری نند بھی وہاں پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ پھر مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسام بھی وہاں آ گئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ آفس سے ہی آئے ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ آپ آج لیٹ آئے ہیں آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کام زیادہ تھا، وہاں کھانا بھی کھا لیا تھا میں نے۔ انہوں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ پائی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا پر وہ اصرار کرنے لگے کہ میں کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار سے میں نے تھوڑی سی مٹھائی کھائی، باقی کی رکھ دی۔ انہوں نے پھر مزید کھانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے مٹھائی کھائی تو مجھے اچانک نیند آ گئی۔ اچانک مجھے نیند میں چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں اسے اپنی عام فہمی سمجھ کر لائٹ بند کر کے لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتوں میں لگا ہوا ہے میرے پاس۔ مجھ میں ہی آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کہ کوئی بول رہا ہے۔ صبح میری جلدی آنکھ کھل گئی۔ حسام کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کٹ کر دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتوں میں لگے ہوئے تھے، ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میری باتیں سن کر حسام ایک دم سے گھبرا گئے، ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا، تو کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ ایسے گھبرا گئے جیسے چور چوری کرتے پکڑا جائے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا گئے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو، اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے
کہا۔ وہ بھی کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکڑی اکڑی رہتی، مجھے بہت عجیب لگتا۔ اب اپنی ساس کا رویہ، یہ وہی میری ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا، ہم انہیں اپنی بیٹی بنا کر گھر میں لائیں گے۔ ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا، جیسے میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا میرے ماں باپ انکار کر دیتے، یا نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے کہ رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہ آتی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہو گئے۔ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہ آئی، میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں، وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ دنوں بعد میری ساس پھر سے آ گئی اور کہنے لگی مجھے آپ کی بیٹی کو ہی بہو بنانا ہے۔ وہ کہتی ہم سب سنبھال لیں گے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہیں، پر یہ نہیں میں جان سکی کہ وہ باتیں کیوں کی انہوں نے، پر شادی کے شروع کے دنوں میں وہ اچھی تھی میرے ساتھ، اب یہ اچانک اتنا کیسے بدل گئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، پر میں اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑ لیتے ہیں اور ان پر ہی شک کرتی ہوں میں لاؤنج میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصے میں بولی بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلیوں میں نچاتی ہو، میں جانتی ہوں یہ میرے بیٹے کو تم ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس سے پریشان کر رہی ہو، یہ تمہارے سارے ڈرامے ہیں۔ نہ جانے میری ساس کیا بول رہی تھی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے والی تھی، اسی لمحے حسام آ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا، جیسے وہ نہ روکتا راز بتا دیتی مجھے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، میرے پیچھے پیچھے حسام بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور مجھے اپنی ساس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی، میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اکثر میری ساس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتی، کبھی میرے کمرے سے کوئی چیز اٹھا لاتی، کبھی کوئی۔ میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے حسام سے ان کے جلدی آنے کی وجہ دریافت کی، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے، میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے آ کر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی، میں نے آنا تو گھر ہی تھا، اور لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں رہا تمہیں، پہلے تو بڑے جوش سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی، میں تو اب بھی کھاتی ہوں، یہ کہہ کر میں جی بھر کر مٹھائی کھانے لگی، پر جیسے جیسے میں مٹھائی کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی ہے، پر اس وقت مجھ میں ہمت نہیں تھی آنکھیں کھولنے کی، مجھے اتنے سکون کی نیند آ رہی تھی، میں دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر اس وقت سونے کے لیے بےتاب تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی مجھے سکون سا ملا۔ اس وقت مجھے کوئی غرض نہ تھی کہ کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی ہے یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا کہ وہ لڑکی کون ہے، میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرے شوہر بھی کمرے میں موجود تھے۔ صبح اٹھ کر میں یہ سوچنے لگی آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سے میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی، اب کچھ اسی مٹھائی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے وہ کھانی شروع کی تھی سارے ہی بدل گئے تھے، میری ساس اور نند کا میرے ساتھ برا رویہ ہو گیا تھا اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔
رات کے وقت جب حسام مٹھائی لائے میں نے سوچا منع کر دوں، پر میں نہ کر سکی۔ جتنے پیار سے وہ مجھے مٹھائی کھلا رہے تھے وہ مجھے مٹھائی پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے۔ میں تکیے پر سر رکھے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ پہلے حسام نے نہ جانے اس سے کیا کیا باتیں کی، مجھے سمجھ نہ آئی۔ وہ انگلش میں لگے ہوئے تھے، میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی رہی، پر مجھے بیچ میں نیند آنے لگی۔ جب کافی رات ہو گئی، رات کے 12 بجے کا وقت تھا، کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ حسام نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے سن کر یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ سوئے ہوئے بھی وہ مجھے ایک پل کے لیے حسام سے نفرت ہوئی۔ وہ شخص کون سی دوائیوں کی بات کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا، مجھے بازو پہ چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح کانپ گئی تھی، اور جیسے ہی مجھے اس نے انجیکشن لگایا مجھے یوں لگا جیسے میری جان نکالی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میرا دل کیا میں چیخوں چلاؤں، میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں برداشت کیے لیٹی رہی، نہ جانے مجھ سے حسام کیا چاہتا تھا اور یہ سب کیا تھا۔ صبح میں اٹھی، میری آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ آج میری حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا مجھ سے حسام کچھ چھپا رہے ہیں۔ حسام ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی کچھ چھپا رہی ہے، جو حسام بھی مجھ سے چھپا رہے تھے، اور یہ سب نہ جانے کیا میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے۔ مجھے کون سے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، مجھے نہ جانے کتنے وسوسوں نے گھیر لیا۔ مجھے نفرت ہونے لگی اپنے شوہر سے۔ میرا دل کیا میں سب کچھ چھوڑ کر ابھی اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی، پورا دن میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ رات کے وقت جب حسام گھر آئے میں نے ان سے بھی کوئی بات نہ کی۔ ان کا رویہ بھی آج میرے ساتھ عجیب سا تھا۔ مجھ سے کوئی بات نہ کی، نہ میں نے بلایا۔ اچانک میری نظر حسام کے بازو پر پڑی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ پوچھوں آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے اور مٹھائی کیوں نہیں لائے، پر مجھے کل رات کی بات یاد آ گئی۔ میرا دل کیا کہ میں پوچھوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ 2 مرتبہ کوشش بھی کی، پھر بلا کر خاموش ہو گئی۔ اگر میں غلط ہوئی تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن کل رات جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ میں سوچنے لگی۔ حسام یوں اچانک کیوں بدل گئے تھے؟ کچھ تو ان کے دماغ میں چل رہا تھا، وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ اگر کل رات میں سب کچھ نہ دیکھتی تو نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی، مجھے ہر وقت سر درد رہتا، کبھی درد اتنا بڑھ جاتا، یوں محسوس ہوتا کہ میرا سر ابھی پھٹ جائے گا۔ میں سارا دن اور ساری رات بے چین رہتی، میرا دل بھی گھبراتا۔ حسام اب رات اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ جس دن حسام کمرے میں نہ آتے میری طبیعت بہت خراب ہونے لگتی، جیسے مجھ پر وہ لوگ کچھ کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ کافی رات کو کمرے میں آیا۔ حسام کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بات کیوں نہیں کرتی ہیں آپ میری بات کا جواب نہیں دیتے، کبھی حال پوچھا ہے میرا؟ سارا دن کتنی طبیعت خراب رہتی ہے میری۔ میں نے غصے میں تنگ آ کر کہہ دیا۔ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ میں انہیں دیکھتی رہی، وہ مجھے بنا جواب دیے ہی وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنی نند کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ اس نے کہا ہم لنچ کر کے جاتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورینٹ میں چلی گئیں۔ میری نظر اچانک سے سامنے والے ٹیبل پر گئی، میری آنکھیں وہیں پتھرا گئیں۔ میں وہاں سے فوراً نکل آئی۔ میرا دل کیا کہ میں حسام کو گولی مار دوں۔ یہ تھی اس کی سچائی، اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مطلب اس رات وہ لڑکی آئی ہوئی تھی میرے کمرے میں۔ گھر آتے ہی میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ حسام مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ رات کو حسام آیا، آج اس کا موڈ پہلے کی طرح تھا۔
میرے لیے مٹھائی بھی لایا تھا، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ بتائیں، آپ بتائیں اپنی سچائی، کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حسام نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا مجھے ملا کر کھلاتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ حسام اتنی آسانی سے بتا دیں گے، وہ بھی ایک بار ہی پوچھوں گی تو۔ میں نے غصے میں پوچھا، کیوں ملا کر کھلاتے تھے؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، انہوں نے کہا۔ وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے انہیں گھورا۔ حسام، آپ کی سچائی جان چکی ہوں میں، اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم غصے میں آ گئی۔ میری سچائی میرے بارے میں، اور وہ بھی تم جانتی ہو؟ مجھ پر ہنستے ہوئے بولے۔ تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی، میرے بارے میں کیا جانتی ہوگی؟ اچھا چلو مان لیا تم میرے بارے میں جانتی ہو، لیکن پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، کیا جانتے ہو تم اپنے بارے میں؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہ ہو، یا میں اپنی زندگی کا کوئی راز ہی نہیں جانتی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کو کمرے میں آیا تھا؟ وہ کون تھی لڑکی جس سے آپ باتیں کر رہے تھے مجھے نیند والی دوائی کھلا کر؟ بتائیں، وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی؟ اس کے بارے میں بتائیں نا۔ وہ اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر کیا جادو کرتے ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم اپنے بارے میں یہ جانتی ہو؟ تمہارے ماں باپ کیوں نہیں تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو، تمہیں برین ٹیومر ہے جس کی وجہ سے تمہیں سر درد رہتا ہے۔ اس بات کا کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔ میری ماں بھی پھر تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ میری ضد پر تمہیں میری ماں نے اس گھر کی بہو بنایا ہے۔ اور رہی بات تمہیں نیند کی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تھوڑی سی مٹھائی کھائی تھی تم نے، اپنا حال دیکھا تھا؟ مر جاتی اگر تم نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا میں تمہارا، اور وہ لڑکی علاج کرنے آتی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آئی تھی، اگر کہتی ہو تو بات بھی کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کیا کر کے جاتی تھی۔ اور وہ لڑکی آج ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، اس کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اسے ہوٹل میں بلانا پڑا۔ گھر میں بلاتا تو تمہارے سوالات کے جوابات دینے پڑتے، اور یہی روزانہ میرا اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا۔ وہ کہتی طلاق دے دو اس بیمار بیوی کو، کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو انہیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں، نفرت، کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں کہ میں کس قدر تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ تمہارے گھر والے کہتے تھے مر جانا ہے تم نے، اگر پاگل ہو گئی تو جس سے شادی کرو گی وہ چھوڑ ہی دے گا۔ وہیں اسی وجہ سے میری ماں نے تمہارے ماں باپ سے تمہارا رشتہ مانگا تھا اور کہا تھا ہم مکمل خیال رکھیں گے تمہارا۔ اور یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حسام نے مجھے ساری سچائی بتائی۔ حسام کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میری آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے۔ میں کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی، اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ میری اس خطرناک اور جان لیوا بیماری کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا بتائے اپنی ماں کی مخالفت کر کے میرا علاج کروا رہا تھا۔ کیا سچ میں ہم سفر سے اتنی محبت ہوتی ہے؟ لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کو چھوڑنے کے۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں جو اس قدر محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے اس سے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، کبھی بھی آپ پر شک نہیں کروں گی۔
وہ بھی مسکرا دیا۔ جانتا ہوں کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی اور کبھی پریشان نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور تم جلد ہی ٹھیک بھی ہو جاؤ گی۔ حسام نے میرا بہت علاج کروایا، کبھی ہمت نہیں ہارنے دی، ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتے رہے۔ ان کی محبت نے مجھے بہت ہمت دی۔ میرا آپریشن کامیاب ہوا اور اب میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ اس سچی اور سبق آموز کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔